الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ قرآن مجید کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی رمضان سے متعلق آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ بھی فرض کیے گئے تھے۔ ہم سے پہلے کن پہ فرض کیے گئے تھے؟ دو آسمانی مذاہب اسلام سے پہلے گزر چکے ہیں، جن میں جو مذاہب باقی ہیں ان میں سب سے قدیم یہودی اور اس کے بعد عیسائی۔ اچھا، آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے تو قدیم مذہبوں میں جو ہندو مذہب یا بدھسٹ یہ قدیم شمار ہوتے ہیں کہ بہت پرانی تاریخ ہے ان کی، لیکن قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ سب سے قدیم مذہب وہ اسلام ہے۔ کان الناس امۃ واحدۃ، لوگ ایک ہی امت میں تھے، فاختلفوا، انہوں نے اختلاف کیا، حق سے انحراف کیا۔ جو انسانیت کی ابتدا شروع ہوئی ہے وہ ایک دین سے شروع ہوئی ہے، بعد میں اس دین سے انحراف کیا لوگوں نے تو بت پرستی کو اور شرک کو سوسائٹی میں پروموٹ کیا۔ تو ایک قوم تھے اصل میں، آدم علیہ الصلاۃ والسلام، اماں حوا، وہ کس دین پر تھے؟ توحید پر۔ اگر ہم آبادی کو یوں لے کے جائیں نا، ایسا ایک اور خرید لیں، جو چیز اچھی ہو نا وہ دو چار ہونی چاہیے، سمجھنے والے سمجھ گئے کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان میں دو دو تین تین چار چار سے کرو، تو پہلی پسند آئے تو پھر دوسری کرو۔ لوگ کہتے ہیں پہلی میں خرابی کیا ہے کہ ہم دوسری کریں، تو اللہ میاں نے کہا ہے کہ پہلی پسند آئے تو پھر دوسری بھی پسندیدہ ہو، پہلی میں خرابی ہے پھر تھوڑی۔ اگر آپ کہیں دوسری شادی کے لیے جائیں وہ بولیں پہلی میں کیا خرابی ہے، تو آپ کہیں اگر خرابی ہوتی پھر تھوڑی کرتا میں، خرابی نہیں ہے تو اللہ میاں نے کہا ہے کہ جو پسند آئے اس سے کرو، تو پہلی بھی پسند آئی تھی اس لیے اس سے کری، اب دوسری بھی پسند آ رہی ہے اس لیے اس سے کر رہا ہوں۔ یہ خیر رمضان سے ہٹ کے کچھ باتیں، یہ باتیں شوال میں کرنے کی تھیں لیکن چلو۔ ہاں، تو آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے تو قدیم مذاہب میں جو آئے گا نا وہ کیا آئے گا؟ بدھسٹ۔ تو دیکھو یہ جو انٹرنیٹ کی تحقیقات ہوتی ہیں نا، یہ سائنسدانوں کی جو ہسٹری کی تحقیقات ہوتی ہیں، بعض تحقیقات ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں ریسرچ اور تحقیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جہاں تک مطلع ہو سکیں، یعنی جو ابھی لٹریچر ہمارے پاس موجود ہے اس لٹریچر کو دیکھا جائے تو قدیم مذہب کون سا ہے؟ بدھسٹ ہے یا ہندوازم ہے، جو لٹریچر موجود ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے یہودی مذہب شروع ہوا موسیٰ علیہ السلام سے،
تو موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ تو ابراہیم علیہ السلام کے بھی بہت بعد کی ہے نا. اس سے پہلے کا لٹریچر وہ بھی یہودیوں کے پاس ہوگا, لیکن اور زیادہ قدیم جائیں گے تو لٹریچر مارکیٹ سے شارٹ ہے. لیکن بت ہمیں ملتے ہیں کھدائی کے دوران, یہ جی 10,000 سال پرانا بت نکل آیا کہیں سے, 12,000 سال. تو یہاں سے پھر جو ہسٹری لکھنے والے لوگ ہیں ان کو دھوکا ہوتا ہے, وہ سمجھتے ہیں قدیم کیا ہے, یہ بدھزم جو ہے یا ہندوازم یا بت پرستی کسی بھی نام سے ہو یہ قدیم ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, کیونکہ جو پرانے صحیفے جتنے تھے وہ نئے صحیفوں میں ضم ہو گئے ہیں. تو ایک چیز تک بعض دفعہ لوگ پہنچ نہیں پاتے تو یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے. یہ بہت غلط طریقہ ہے, یہ بہت غلط طریقہ ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ریسرچ اور تحقیق میں یہ کہا جائے کہ ہماری معلومات کی حد تک جو اب تک ہمارے پاس وسائل اور ذرائع ہیں اس کے مطابق یہ کہا جا سکتا ہے. اس سے آگے کا ہم دعویٰ نہیں کر سکتے. لیکن آج منجن بکتا نہیں ہے جب تک آپ کسی چیز میں یقین کے ساتھ دعویٰ نہ کریں. سمجھتے ہو, یہ ہماری قوم کا نا ایک بہت بڑا المیہ ہے. یہ ہر جگہ نظر آئے گا آپ کو, یہ گوروں میں بھی ملے گی یہ چیز آپ کو. جب تک یقینی طور پر کسی چیز کا دعویٰ نہیں کر دیں بات چلتی نہیں ہے مارکیٹ میں, سوسائٹی میں. تو آپ یہ دعویٰ, میں نے جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ دیکھے ہیں وہ ہمیشہ کسی چیز کے بارے میں جب دعویٰ کرتے ہیں تو مے بی, کیا کہتے ہیں, امکان ہے. بڑے ڈاکٹر سے جب آپ ملیں گے نا تو ڈاکٹر صاحب اس دوا کے یہ سائیڈ افیکٹ ہیں, پاسبل ہیں, سنا ہے اس دوا کا بہت فائدہ ہے, ہاں ہم نے بھی سنا ہے. زیادہ بڑے بڑے دعوے نہیں کرتے. جو اناڑی حکیم ہوگا, اناڑی ڈاکٹر ہوگا, جب دعویٰ کرے گا ایسا جیسے بہت ہی, جب تک آسمان کی بلندیوں تک نہیں لے جائے گا کسی چیز کو تو اس وقت تک ایسا لگے گا کہ یہ تحقیق ہی نہیں ہے. تو یہ خوب سمجھ لیں, قرآن نے یہ دعویٰ کیا ہے کان الناس امۃ واحدہ, لوگ اصل میں ایک مذہب پہ تھے, اس کے بعد اس صحیح مذہب سے لوگوں نے اختلاف کرنا شروع کیا ہے. اور وہ صحیح مذہب کیا تھا؟ توحید.